بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشان بصیرت یوٹیوب چینل، اور جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا طلوع سے غروب تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی. اور یہ انتہائی اوتھینٹک بک ہم مل کر پڑھ رہے ہیں آج. اس پارٹ میں یہ پارٹ ہے ہمارا 14 پارٹ. ہم نے 13 جو ریکارڈنگز آپ کے ساتھ مل کر کی ہیں، اس میں ہم اب تک جو پڑھ رہے ہیں وہ ہم نے چند ناموں کے بارے میں پڑھا، اور اب ہم نے جو لاسٹ آڈیو تھی اس میں ہم نے تسکین دل کی سامانیہ کے عنوان سے پڑھنا شروع کیا تھا، جو ابھی اس میں مکمل نہیں ہوا تھا، اس میں ابھی کام باقی تھا، یعنی پڑھنا باقی تھا. آئیے میں کچھ دو چار لائنیں پہلے سے ملاتی ہوں تاکہ آپ آگے جو ہم پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے اور کنٹینیوشن اچھی بہتر ہو جائے گی. اور وہ پیج ہے 141. تو جی لاسٹ جو ہمارا پیراگراف تھا وہ ہم نے پڑھا تھا کہ بنو ہاشم کے پیکر دانش و بینش اور فرزانہ سردار کے نے موقع محل کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑی متانت اور درایت و شہامت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا. آپ نے فرمایا، یہ کیسا معاملہ ہے جس کی تم لوگوں نے پیشکش کی ہے، اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تمہارے بچے کی پرورش کروں اور تم میرے نور نظر پارہ جگر کو قتل کر دو؟ خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اگر تمہارا یہی انصاف ہے تو تم میں سے ہر آدمی اپنا بیٹا میرے پاس لے آئے تاکہ میں اسے قتل کروں. اور پھر آپ شہامت و عظیمت کے ساتھ اٹھے اور یہ اشعار پڑھے. تو اب یہاں پہ ہم نے چھوڑ دی تھی پچھلی آڈیو، اور اب ہم یہ اشعار پڑھنے جا رہے ہیں کیونکہ عربی میں اشعار ہیں. ترجمہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس کتاب میں. آئیے ہم پڑھتے ہیں. لکھا ہے، اے ستم پیشہ لوگوں، کان کھول کر سن لو، ہم کھینچی ہوئی چمکدار تلواروں کے ساتھ جرت. اب ہم اگلا صفحے پہ جا رہے ہیں، ہم پیج نمبر 142 پہ آ گئے ہیں. جرت و شہامت کے ساتھ پیغمبر حریت کا دفاع کرنے والے ہیں. ہم ان کے حقوق و آزادی کے لیے اور ان کے دفاع کے لیے جنگ کے لیے تیار ہیں. ہم ان کا دفاع اس طرح کریں گے کہ جس طرح ایک جان پر مر مٹنے والا دفاع کرتا ہے. سامعین، یہ ترجمہ ہم نے پڑھ لیا. اب اس کے بعد ہم اگلی ہیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس ہیڈنگ میں لکھا ہے، سردار بطھا حضرت ابو طالب کا ایمان اور حمایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے، آئیے پڑھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی وہ گفتگو جو نظم و نثر کی صورت میں اسلام اور پیغمبر اسلام کی حمایت میں تاریخ میں محفوظ ہے، جن سے آپ کے اسلام و ایمان اور رسول اللہ سے محبت کا اظہار ہوتا ہے. انہی اشعار میں سے چند ایک اشعار یہ ہیں. اب میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ اے کبر و غرور، کاف بے رے، کبر و غرور سے کبر ہونا چاہیے، شاید نہیں کبر نہیں، متکبر سے نکلا ہوگا نا، چلیے جو بھی ہے، کبر و غرور سے بھرپور نمائندگان ظلم و ستم، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نبی پایا جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. آسمان سے جو کتاب نازل ہوئی، ہر کتاب سے آپ کی آمد کی بشارت دی. کیا جناب ہاشم جو ہمارے پدر بزرگوار تھے، انہوں نے اپنی کمر ہمت کو محکم و استوار کیا. اچھا، یہاں پہ لکھا ہے کم ہمت، میں سمجھ رہی تھی کہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ جو ہو سکتا ہے پرنٹنگ میں ہو جاتا ہے یا ہو سکتا ہے یہی ہو، لیکن لکھا ہے کاف میم رے، تو اسی لیے میں نے کمر ہمت پڑھا، ورنہ تو کم ہمت کو محکم و استوار کیا اور اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ وہ معاشرے میں اصلاح و آزادی اور عدالت کو رائج کرنے کے لیے نیزہ اور تلوار کے ساتھ قیام کریں. اچھا، یہ ترجمہ میں نے پڑھ دیا سامعین. اب یہ آگے اس میں حوالہ ہے کہ کس کتاب میں یہ موجود ہے. وہ ہے تاریخ طبری، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 67-68، اور اس کے علاوہ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265 سے لے کر 267 تک.
تو یہ جی ہم نے پڑھ لیا، اور اب آگے ہے لکھا ہے کہ ایک اور قصیدے میں پیغمبر خدا کی یوں تعریف کی۔ آئیے اس کا بھی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، کفار اور کج فکر لوگوں نے احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تو جھوٹا ہے اور تیرے پاس اتنی طاقت و قوت نہیں ہے کہ تو کفر و شرک کا مقابلہ کر سکے۔ خبردار، جان لو یہ حقیقت ہے، یہ احمد مرسل ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ ان کی ہر بات سچ ہے، ان کا کوئی فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پہ یہ ترجمہ مکمل ہوا۔ اب آگے لکھا ہے کہ آپ کے وہ اشعار جو اسلام اور قرآن کی مدافعت میں ہیں اور اس صحیفے کے متعلق ہیں جو پیغمبر خدا کے کا معجزہ ہے۔ اب ہم آگے ہیں پیج 143 پہ، اور ہم مزید جو اشعار جن کا بھی ذکر تھا ان کا ترجمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے، صحیفے والی خبر قوم کے لیے درد سے عبرت تھی۔ جب صحیفے کے بارے میں خبر دی گئی، حالانکہ صحیفہ ایک مخفی امر تھا، اس نے صحیفے کی حقیقت بتا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی طاقت کو مٹا کر رکھ دیا، اور جو لوگ حق و حقیقت سے بغض رکھتے تھے ان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ طالبان حق و حقیقت نے انہیں تسلیم کر لیا، بد عقیدہ اور باطل پرست ان کی دشمنی پر جان دیتے رہے۔ اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، یعنی کہ وہ جو شاعری جو تھی جو قرآن کی مدافعت میں جو کہ بیان کی گئی تھی، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نے اپنے مبارز و مجاہد بھائی حضرت حمزہ کو نصرت محمدی کی ترغیب و تشویق کے لیے ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ اب یہ جو خطاب ہے یہ ہے تو شعر ہی ہے لیکن عربی میں ہے، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ موجود ہے۔ پڑھتے ہیں ترجمہ۔ لکھا ہے کہ ہاں اے برادر عزیز حمزہ، احمد کی آزادی بخش دین میں صبر و شکیبائی سے کام لے، اس دین حق کو پائیداری و پامردی کے ساتھ قبول کر۔ جب تو ان پر ایمان لے آئے گا تو میری مسرت کی انتہا ہو جائے گی۔ اللہ کی خوشنودی کی خاطر پیغمبر حریت کا ناصر بن جا۔ یہاں پر یہ ترجمہ جو شاعری تھی وہ مکمل ہوئی۔ آگے لکھا ہے کہ جب حضرت ابو طالب نے بادشاہ حبشہ یعنی نجاشی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی ترغیب دی تو آپ نے فرمایا، ہم اس کا بھی ترجمہ پڑھیں گے جو شاعری ہے، لیکن جب ترجمہ آتا ہے تو وہ سیدھا ایک لائن میں آ جاتا ہے، جبکہ شاعری پراپر جس طرح دیکھی جاتی ہے ویسے لکھی ہوئی ہے۔ ترجمہ: اے حبش کے بادشاہ، بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح اللہ کے نبی ہیں جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے۔ ان کا برنامہ بھی جناب موسیٰ علیہ السلام اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے برنامے کی طرح ہے، بے رے نون الف میم ہے، برنامے کی طرح ہے۔ یہ بھی ہدایت اور راہبری کا وہی پیغام رکھتے ہیں جو ان پیغمبروں نے دیا تھا۔ تم اپنی کتابوں میں وہی پڑھتے ہو جو ابھی یہ لائے ہیں، وہی حق و صداقت کی باتیں جو تمہارے پاس، ہم آگئے ہیں پیج 144 پہ، جو تمہارے پاس ہیں ان کی ہر بات سچ و حق پر مبنی ہے، قصہ کہانی نہیں ہے۔ اللہ کا شریک نہ بناؤ اور اسلام قبول کرو، حق کا راستہ روشن ہے، تیرا و تاریک نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ یہ ترجمہ ختم ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے کہ آپ کا وہ قصیدہ جس میں آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کی تعلیم دی تھی۔ اب یہ قصیدہ، اس کے بھی 2 شعر لکھے ہوئے، میں ترجمہ پڑھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محترم و مکرم بنایا، اور تمام لوگوں میں اللہ نے احمد مرسل کو کرامت و بزرگواری عطا کی اور ان کا نام اپنے نام سے رکھا تاکہ ان کا نام عظمت حاصل کرے۔ پس جو صاحب عرش ہے وہ محمود ہے اور یہ محمد ہے۔ یہ ترجمہ یہاں مکمل ہو گیا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ایک اور مقام پر فرمایا، یہ بھی مجھے ترجمہ پڑھنا ہے، کہ خدا کے گھر کی قسم تم نے جھوٹ بولا، کیا یہ جائز ہے کہ محمد ظالموں کے ہجوم میں گھرا ہوا ہو اور وہ اس سے ظلم و ستم کر رہے ہوں اور ہم اپنے نیزوں اور تلواروں سے ان کا دفاع نہ کریں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھلا کر اس کی مدد نہ کریں؟ اس کی ہمراہی میں درخشاں ہدف کے لیے خون میں غلطہ نہ ہو جائیں۔ اس کا چہرہ کس قدر نورانی اور درخشاں ہے کہ اس کے چہرے کی برکت سے بادلوں سے بارش مانگی جاتی ہے۔ وہ یتیموں کی فریاد پر لبیک کہنے والے ہیں اور بے وگان کے لیے ملجا و ماوا ہیں۔
بنو ہاشم کے بے آسرا و بے سہارا لوگ ان کے وسیع دامن میں پناہ لیتے ہیں، وہ اپنی رحمت اور عطایا سے انہیں مالا مال کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہم نے ترجمہ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر عربی میں لکھا ہوا ہے کچھ، اور اس کا بھی ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور آ گئے ہم پیج نمبر 145 پہ۔ جی اب یہ جو عربی ہے وہ 6 اشعار ہیں۔ جی ترجمہ: اے گروہ حق ستیسین تے یہ مخاطب کیا اس طرح سے، پھر لکھا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہمارا فرزند ہمارے نزدیک سچا اور بلند کردار کا مالک ہے؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ پھر لکھا ہے ہمارا ان پر ایمان ہے، ہم تمہاری بےہودگیوں سے متاثر ہونے والے نہیں ہیں۔ خداوند تعالیٰ کے ہم شکر گزار ہیں کہ جو اپنے تمام بندوں کا پروردگار ہے، اس نے اپنے نبی کی اپنی نصرت کے ساتھ تائید کی ہے اور اس نے اپنے دین حق کو سرفرازی و فتح عطا کی ہے۔ میں محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کے لیے جاں فشانی کروں گا اور اس کے ہم رکاب ہو کر جری و جانباز سواروں کو ساتھ لے کر نیزوں اور تلواروں سے ان کا دفاع کروں گا۔ یہاں پر یہ ختم ہو گیا ترجمہ، اور ہم پیج 145 پر ہی ہیں، اور اگلی ہیڈنگ ہے کہ ایمان ابو طالب پر درخشاں اسناد۔ آئیے اس ٹاپک پہ کیا کچھ لکھا ہے جانتے ہیں۔ لکھا ہے مزید برآں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اسلام اور پیغمبر اسلام یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت فرمائی اور اپنے ایمان و اسلام کا اظہار فرمایا۔ جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشکل وقت آیا تو آپ نے بھرپور جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے اپنے اقوال و کردار اور جہاد سے ثابت کیا کہ وہ ایمان کے آخری درجے پر فائز ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر یہ بزرگوار اسلام اور خدائے یکتا اور اس کے نبی پر عمیق ایمان نہ رکھتے تو وہ اپنی جان اور نہ اپنے فرزندوں کی جان خطرے میں ڈالتے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور دفاع اس لیے کیا کہ وہ ان کے بھتیجے تھے، اس قرابت کی بنا پر انہوں نے یہ مصائب و آلام جھیلے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابو طالب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکلوتے چچا نہ تھے، آپ کے 8 اور چچا بھی موجود تھے، تو پھر تاریخ ان کے بارے میں کیوں خاموش ہے؟ سوالیہ نشان۔ اللہ کے نبی کے ساتھ قرابت وہ بھی رکھتے تھے، انہوں نے پیغمبر اسلام کی قرابت کی بنا پر حمایت کیوں نہ کی؟ سوالیہ نشان۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی سخت مخالفت کی، جیسا کہ ابو لہب کا کردار، اس نے اور اس کے گھر والوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ اذیتیں دی تھیں۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے جی ہاں، اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو طالب مرد ایمان و اسلام تھے اور حق و حریت کے مدافع تھے۔ رہی بات کہ ابو لہب کون تھا؟ سوالیہ نشان۔ دین اسلام اور دشمن خدا تھا۔ اس کی پوری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مظالم ڈھانے میں گزری، اور یہ حوالہ لکھا ہوا ہے الغدیر جلد نمبر 7۔ اب اگلی آ گئی ہے ہیڈنگ جس میں جو ہے ملکۃ العرب کی رحلت۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا جوں جوں چرخ روزگار اپنی گردش پر رواں دواں رہا، سال پہ سال گزرتے رہے، اس قدر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر، اب ہم صفحہ پلٹ رہے ہیں اور ہم آ گئے ہیں پیج 146 پر، کہ دختر مصائب و آلام کے طوفان کے قریب ہو گئی تھیں۔ آپ سلام اللہ علیہ بچپن کے دور سے گزر کر زندگی کی بہاروں کی طرف قدم بڑھاتی رہیں۔ آپ ابھی 7 یا 8 سال کی تھیں کہ اچانک آپ کو ایک ناقابل برداشت سانحے سے ہمکنار ہونا پڑا۔ یہ وہ سانحہ تھا جس نے آپ کی زندگی پر غم کے سائے تن دیے۔ اس حادثے کے ہموم و احزان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سلام اللہ علیہ کے قلب و جگر میں خیمہ زن ہو کر رہ گئے۔ یہ حادثہ، یہ سانحہ، یہ غم و ہم کا طوفان آپ کی مہربان ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی وفات تھی۔ الفت و محبت سے معمور اور پیکر شائستہ کردار ماں اپنی صغیرہ عزیز بیٹی زہرا کو رنج و اندوہ سے سرشار نظروں سے دیکھ رہی تھیں کہ بہت جلد زہرا اپنی مہربان ماں کے سوگ میں بیٹھنے والی ہیں۔ بانو حجاز ملکۃ العرب بستر رحلت پر اطمینان و ایمان کی چادر اوڑھے پڑی تھیں۔ موت کے سائے نے ان پر اپنا خیمہ
تن رکھا تھا۔ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے ملکۃ العرب، اے ختیجہ، آپ کی رحلت ہم پر آسان نہیں ہے، آپ کا فراق ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہاں، جب ان برگزیدہ خواتین جہان اپنی سوکنوں کے پاس جانا تو انہیں میرا سلام کہنا۔ پھر نیچے لکھا ہے، ملکۃ العرب شہزادی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ مریم بنت عمران کلثوم خواہر موسیٰ آسیہ زوجہ فرعون۔ جناب ختیجہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں انہیں آپ کے سلام خوشی اور مبارکبادی کے ساتھ دوں گی۔ اچھا، یہ حوالہ ہے بحار الانوار، جلد نمبر 19، صفحہ نمبر 24۔ آگے لکھا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں حضرت ختیجہ کو اس کے جنت کے عظیم الشان اور خوبصورت ترین گھر کی بشارت دوں جو مروارید سے بنایا ہوا ہے، جو نہایت ہی پرسکون ہے، نہ جسم میں شور و غوغا ہے اور نہ رنج و غم ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے مسند احمد، یہ کتاب کا حوالہ، یہاں پہ یہ بریکٹ میں لکھا ہے، نام ہے مسند احمد۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ابن اسیر، الف سے یہ رے، ابن اسیر نے نہایا میں لکھا ہے۔ اب جو ورڈ نہایا ہے وہ انورٹڈ کاما ہے، یعنی کہ کتاب کا نام ہوگا، نون ہے، الف یہ ہے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، ابن اسیر نے نہایا میں لکھا ہے کہ مذکورہ حدیث میں قصب، قاف صاد بے، قصب کا معنی ہے ایسا موتی جو جوف دار ہو اور ایک بہت بڑے قصر کی مانند ہو۔ اس کے بعد لکھا ہے یعنی کچھ ورڈز ہیں جو عربی میں بری تھی نا، میں نے تو ترجمہ پڑھا تھا، اس میں نیچے لکھا ہے الصخب، شور و غوغا، اضطراب اور جھگڑالو لوگوں کے آوازیں۔ اچھا، اب جناب آئیے ہم آ گئے ہیں پیج 147 پہ۔ یہاں پہ لکھا ہے گریہ کیوں، یعنی کہ سوال کیا جا ہے اور اس کے آگے سوالیہ نشان بھی ہے۔ سامعین، یہ ہیڈنگ ہے کہ گریہ کیوں۔ اس میں آگے لکھا ہے کہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا تھا اور وقت رحلت قریب سے قریب تر ہو رہا تھا۔ عرب کی اس پیکر و دانش و بینش خاتون کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ایک سرد آہ کھینچی۔ جناب اسماء بنت امیس نے آپ سے کہا، آپ تو سیدۃ النساء العالمین کی ماں ہیں، پھر یہ رونا کیسا؟ تو آپ سرتاج انبیاء کی زوجہ ہیں، ابھی آپ کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں اپنی اس عظیم بیٹی سے جدا ہو رہی ہوں۔ وہ زمانہ بھی آنے والا ہے جب انہیں شب عروسی نصیب ہوگی، میں اس وقت ان کے پاس نہیں ہوں گی۔ ہر دوشیزہ اس کو اس رات مجھ ایسی ماں اور ہمدرد و مونس و غمخوار کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی معاون و مددگار ہوتی ہے۔ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ شب عروسی ان کے پاس کوئی مہربان دلسوز یاور و مشاور خاتون نہیں ہوگی۔ یہ سن کر جناب اسماء نے عرض کیا، اے میری آقا زادی، میرا آپ سے عہد ہے کہ اگر میری زندگی باقی رہی تو میں ان ایام میں ان کے لیے امور مادری انجام دوں گی۔ جو ہی جناب اسماء کے پرسکون اور پر اطمینان الفاظ ملکۃ العرب کے پردہ سماع سے ٹکرائے تو جان آفرین کے حوالے کی۔ اس محسنہ اسلام نے 63 سال کی عمر میں اس جہان فانی کو الوداع کیا۔ یہ پڑھ لیا۔ اب آگے لکھا ہے، ملکۃ العرب کی رحلت نے پیغمبر اسلام کو مغموم کر دیا۔ یہ پوری ہیڈنگ ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے، کائنات کی اس عظیم خاتون کی رحلت نے پیغمبر اسلام کو تڑپا کے رکھ دیا، آپ کے قلب و جگر کو دکھوں اور دردوں کی دنیا میں تنہا چھوڑ دیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رفیق حیات کے فراق کے درد میں مبتلا ہی تھے کہ آپ پر ایک اور مصائب کا کوہ گراں آن ٹوٹا۔ وہ آپ کے محسن حضرت ابو طالب کی رحلت دردناک تھی۔ حضرت ابو طالب کی رحلت حضرت ختیجہ کی رحلت کے چند دنوں ہی بعد یا چند مہینوں بعد ہوئی۔ چچا کی رحلت کے غم سے نے جناب ختیجہ کی فرقت کے غم کو اور بڑھا دیا، اس لیے آپ نے اس سال کا نام عام الحزن رکھا۔ یہ عام الحزن کا جو ورڈ ہے یہ انورٹڈ کاما میں ہے۔
ام الحزن رکھا کیونکہ آپ کو یہ 2 عظیم مصائب برداشت کرنے پڑے جو پے در پے واقع ہوئے۔ یہ دونوں شخصیتیں تحریک اسلامی کی روح رواں تھیں۔ اگلا پیراگراف ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کا صدمہ رسول اسلام کے لیے ہر صدمے سے بڑھ کر تھا۔ آپ کی ذات والا صفات نہ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسر و زوجہ تھیں بلکہ آپ پورے عرب میں وہ واحد خاتون تھی جنہوں نے سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کی تصدیق کی تھی اور اپنے پروردگار پر اپنے ایمان کا اظہار فرمایا تھا۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ہاں یہ لکھا ہے، اور اب ہم آ رہے ہیں پیج نمبر 148 پر، کہ زندگی کے ہر نشیب و فراز میں سہارا اور پیشین تے یہ بے الف نون تھیں۔ قدم قدم پر تحریک اسلامی پر اٹھنے والے تمام اخراجات آپ نے اپنے ذمے لگا رکھے تھے۔ ہم پیج 148 پر آ گئے ہیں، جی میں نے پہلے بتا دیا تھا، پھر سوچا بتا دوں کہیں رہ نہ جائے۔ ذمے لگا رکھے تھے آپ نے اپنے شوہر نامدار کی وہ حمایت و نصرت کی جس کی مثال نہ اولین پیش کر سکتے ہیں اور نہ آخرین۔ اب جب یہاں پہ لکھا ہے اولین اور آخرین، اس جملے کو حاشیے میں جا کے پڑھنا ہے۔ آئیے میں پڑھتی ہوں، شاید ہمیں اس سے مزید معلومات ملیں گی۔ لکھا ہے کہ اس گراں قدر رہبر اسلام نے جب بھی کوئی بات کی تو قرآن مجید کی روشنی میں کی اور کبھی کسی کے بارے میں جانبداری سے کام نہیں لیا۔ آپ نے ہمیشہ حق اور سچ فرمایا۔ آپ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو ان الہی خواتین کا سید و سالار بتایا جو پاک روش اور پاک میم نون شین لکھا ہے پاک منش تھیں اور تاریخ سازی میں ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ آپ کی مشہور حدیث، اب یہ حدیث بھی اسی حاشیے میں لکھی ہوئی، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، کہ 4 مجاہدہ و مبارزہ خواتین جنہوں نے اپنی زندگی کی درایت و شہامت کے ساتھ بسر کی اور آسمان انسانیت پر درخشندہ ستاروں کی طرح دمکتی رہیں اور اپنے زمانے کی عورتوں کے سالار ہیں، وہ مریم، آسیہ، خدیجہ اور حضرت فاطمہ ہیں۔ اچھا، ہم نے یہ پڑھ لیا، یہ حدیث کا ترجمہ، یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب لکھا ہے نیچے کہ ایک اور حدیث میں انہی کا تذکرہ ان خواتین میں کیا ہے جنہوں نے اپنے زمانے میں حریت و آزادی کے لیے کام کیا تھا، معنویت کے کمال کے درجے پر پہنچی۔ اب آگے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا، اب جو فرمایا ہے وہ عربی میں ہے، ترجمہ پڑھ رہی ہوں، کہ ایک اور مقام پر جناب خدیجہ کا شمار جنت کی ان خواتین میں کیا جو سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، لیکن یہ تو ہاں ٹھیک ہے، یہ بات عربی کا ترجمہ ہی ہے۔ پھر نیچے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا، اب جو فرمایا گیا اس کا ترجمہ، کہ بہشت میں سب سے افضل ترین خواتین یہ ہیں: خدیجہ الکبریٰ، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ اور مریم۔ آگے نیچے لکھا ہے کہ مزید معلومات کے لیے کتاب فروغ آسمان حجاز خدیجہ، جس کی مؤلف استاذ کرمی فریدنی ہے، ان کا مطالعہ کیجیے۔ اس کتاب میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مفصل حالات موجود ہیں۔ یہ ہمیں انفارمیشن مل گئی حاشیے میں پڑھنے سے۔ اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا، کہ یعنی ہم نے یہ جو جملہ پڑھا تھا کہ قدم قدم پر تحریک اسلامی پر اٹھنے والے تمام اخراجات آپ نے اپنے ذمے لگا رکھے تھے۔ آپ نے اپنے شوہر نامدار کی وہ حمایت و نصرت کی جس کی مثال نہ اولین پیش کر سکتے ہیں اور نہ آخرین۔ یہاں سے ہم گئے تھے حاشیے میں، اور اب ہم آگے دیکھ رہے ہیں۔ آگے اگلی ہیڈنگ ہے مدفن، میم دال فینون، یہ ہیڈنگ ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے جی ہاں، حضرت خدیجہ الکبریٰ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ آپ کے مقدس جسم کو شہر مکہ کے نزدیک مقام ہجون میں سپرد خاک کیا گیا۔ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیکر ملکوتی کو دفن کر رہے تھے تو اس وقت آپ کی یادگار معصومہ بیٹی جن کی عمر ابھی 7 سال تھی اپنے نانا کے دامن سے چمٹی ہوئی تھیں اور اپنے بابا کی طرف رخ انور کر کے بار بار پوچھتی تھیں، یا رسول اللہ اینا امی، کہ اے بابا جان، اے اللہ کے رسول، میری ماں کہاں ہے؟ یا رسول اللہ اینا امی۔
تو یہ اب ہم آگئے ہیں پیج 149 پہ. لکھا ہے اس دردناک سوال کو سن کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی جواب نہیں دے رہے تھے. بی بی آپ کے ارد گرد چکر لگاتی تھیں، پھر یہی سوال کرتی تھیں کہ یا رسول اللہ اینا امی، یہی سوال کرتی تھیں. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دفعہ خاموش رہتے. جب اس معصومہ نے دیکھا کہ بابا جان ان کے سوال کا جواب نہیں دے رہے تو آپ نے حاضرین میں سے ایک فرد سے پوچھنا شروع کیا کہ بتاؤ میری ماں کہاں ہے. یہ دردناک منظر رب العالمین کے سامنے تھا. اس ذات سے اس معصومہ کی حالت دیکھی نہ گئی. فوراً آسمان سے جبرائیل علیہ السلام، جبرائیل امین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی قبر اقدس پر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا کہ خداوند تعالیٰ آپ کو سلام دے رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ میرا سلام اپنی دختر فاطمہ سلام اللہ علیہ تک پہنچا دیجیے. یہ پیغام عربی میں ہے، میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ انورٹڈ کاما، کیا آپ کی مہربان ماں بہشت کے اعلیٰ درجات میں ہے، اس محل میں ہے جو مروارید سے بنا ہوا ہے، جس کے کمرے سونے سے تیار شدہ ہیں اور اس کے ستون یاقوت سرخ کے بنے ہوئے ہیں. اور وہ جناب آسیہ اور جناب مریم مادر عیسیٰ، وہ دوبارہ پڑھتی ہوں، وہ جناب آسیہ اور جناب مریم مادر عیسیٰ کے ہمراہ ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. یہ جو ترجمہ پڑھا. پھر آگے لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معصومہ بیٹی کو پیار و محبت کے ساتھ اپنی ملکوتی آغوش میں لے لیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا. اب لکھا ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے الہی پیغام سن کر فرمایا. ترجمہ: بے شک اللہ سلامتی و برکت و نعمت کا سرچشمہ ہے، چین و سکون کا مرکز وہی ہے، اسی کی طرف سلام جاری ہوتا ہے اور اس کی طرف سلامتی لوٹتی ہے. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز. اب آگے ہیڈنگ ہے مدافع اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اکرم اسلام کا سوگ. دوبارہ پڑھتی ہوں، یہ ہیڈنگ ہے کہ مدافع اسلام اور رسول اسلام کا سوگ. ٹھیک ہے، یعنی یہ سوگ کے بارے میں لکھا ہے. ایک اور دوسری عظیم مصیبت جس نے پیغمبر اسلام کے قلب مبارک کو محزون و مغموم فرمایا، وہ مدافع اسلام، امیر آزادی اور حریت حضرت ابو طالب کی رحلت تھی. حضرت ابو طالب علیہ السلام اسلام کی وہ عظیم ہستی تھے کہ جب پیغمبر اعظم 8 سال کے تھے نہ سر پر باپ کا سایہ تھا، ورنہ والدہ مہربان کافی عرصے کے پہلے داغ مفارقت دے کر عالم بالا میں جا بسی تھیں. اس در یتیم کو دادا عبد المطلب نے اپنی آغوش محبت میں لیا تھا. ان کی وفات کے بعد اس محسن اسلام نے اس در یتیم کو، ہم پیج 150 پہ آ گئے، اس در یتیم کو اپنی مہربان آغوش میں لے لیا. اپنی عمر شریف کے آخری لمحے تک آپ کی خدمت سے ذرہ برابر دریغ نہ کیا. 53 سال کا طویل عرصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت کا بادل بن کر برستے رہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت و حمایت میں کبھی پس و پیش نہ کیا. اتنے طویل عرصے میں سائے کی مانند ان سے کبھی جدا نہ ہوئے. اگلا پیراگراف ہے کہ اس عظیم بزرگوار نے اللہ تعالیٰ کے دین پر اپنی پوری زندگی صرف کر دی. دین اسلام کی تبلیغ میں آپ کی ان عظیم خدمات کو بھی کبھی نہیں بھلایا جا سکتا. یہی خدمات آپ کے فضائل و نوافل کے امن میں ہیں. انہی خدمات سے آپ کے ایمان کی عظمت و رفعت کا اندازہ ہوتا ہے. دعوت توحید کے آغاز میں اگر خداوند حضرت ابو طالب کو پیغمبر کی حفاظت کے لیے کھڑا نہ کرتے تو دین اسلام اپنے آغاز ہی میں ختم ہو کر رہ جاتا. اب یہ عربی کے 2 اشعار ہیں، ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ اگر سردار بطحا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ان کے بہادر و شجاع فرزند نہ ہوتے تو ہرگز دین خداوندی کائنات میں پروان نہ چڑھتا. اس بزرگوار نے دین اسلام اور پیغمبر اسلام کو مکہ معظمہ میں پناہ دی اور بھرپور شائستگی اور مضبوطی کے ساتھ اسلام کی حمایت کی اور اس بزرگوار کے فرزند ارجمند نے مدینے میں رہتے ہوئے اپنی شہادت تک اس دین کی خدمت کی. اور دشمنوں نے پیغمبر اسلام پر جس قدر جنگیں مسلط کیں،
آپ نے ہر دفعہ اپنی جان پر کھیل کر پیغمبر کا دفاع کیا. یہاں پہ ترجمہ مکمل ہو گیا. پھر وہ جو ہے عربی کا ایک شعر ہے، وَلِلَّهِ ذَافَاتِحًا لِلْہُدَى وَلِلَّهِ ذَالْمَعَانِی خَتَامًا. ترجمہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اس بزرگوار پر اپنی رحمت کا بادل برساتا رہے، کیونکہ اس نے ہدایت کا راستہ کھولا اور ان کے بہادر بیٹے پر اپنی نعمات نازل فرمائی جو مجسمہ شرافت تھے اور عظمتیں ان کے راستے پر بچھی ہوئی تھیں. اب یہاں پہ ہم اپنی ریکارڈنگ کیونکہ 30 منٹس ہو گئے روک لیتے ہیں. اسی کے بعد یعنی پیج 150 پر ہم ہیں، آخر کا ایک پیراگراف اس میں ہے اور پھر آگے چلیں گے. تو بس میں بھی ساتھ ساتھ ریکارڈ کرتی ہوں، آپ بھی نیکسٹ ریکارڈنگ کا انتظار کیجیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.